السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا کلاس ہم 12th کو پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو ٹاپک کا نام ہے ہیموفیلیا۔ تو ہیموفیلیا آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ دس از ون آف دا مینڈلز ڈس آرڈرس۔ مینڈل نے گریگور جان مینڈل، جس کے بارے میں آپ کو آلریڈی پتہ ہے، جس نے جینیٹکس میں بہت سارا کام کیا ہے، تو اس نے آلریڈی بتایا ہے کہ بہت سارے ڈس آرڈرس ہیں وہاں پہ، ایک انسان میں بہت سارے ڈس آرڈرس ہو سکتے ہیں، تو جن کو ہم مینڈلز ڈس آرڈرس کہتے ہیں۔ تو مینڈلز ڈس آرڈرس کیا ہوتے ہیں؟ جب کسی جین میں کوئی آلٹریشن ہوتی ہے یا میوٹیشن ہوتا ہے، تو میوٹیشن آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ چینج ہوتی ہے۔ تو جب ایک جین میں کوئی چینج آ گئی یا آلٹریشن آ گئی، تو وہاں پہ اس انڈیویجول میں ایک ڈیفیکٹ بنتا ہے، تو اس کو ہم ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور یہ مینڈلز ڈس آرڈرس کہلاتے ہیں۔ اور آج ہم مینڈلز ڈس آرڈر کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے، وہ آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں، تو وہ ہے ہیموفیلیا۔ So hemophilia is one of the Mendel's disorders. Today we are going to teach you about hemophilia. What is hemophilia? تو ہیموفیلیا جو ہے، اس کا کنسیپٹ جان اوٹو نے 1803 میں دیا ہے، یعنی کہ 1803 میں ایک سائنٹسٹ جان اوٹو تھا، اس نے ہیموفیلیا کے بارے میں کنسیپٹ دیا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ جو یہ ہیموفیلیا ہے، اٹ از اے سیکس لنکڈ ڈیزیز، یعنی کہ اگر یہ پیرنٹ کسی بھی پیرنٹ میں ہے تو یہ آف سپرنگس میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو سیکشول کروموزومز ہیں ان کے ساتھ جو منسلک جینز ہوتے ہیں وہ پاس آن ہوتے ہیں فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگس۔ اور اس ڈیزیز کو ہم بریڈرز ڈیزیز بھی کہتے ہیں، کیونکہ اگر کسی پیشنٹ میں یہ ہیموفیلیا ہے، تو اگر اس پیشنٹ کو کٹ لگتا ہے تو وہ تب تک بلیڈ کرتا ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں، مائنر کٹ کی وجہ سے بھی اس میں کلاٹنگ نہیں ہوتی ہے، بہت دیر تک یہ بلیڈ کرتا ہے، تو جب تک کچھ نہ کچھ پرابلم اس میں آتی ہے، تو اس لیے ہم اس ڈیزیز کو بلیڈرز ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ تو ایکچولی ہوتا کیسے ہے ہیموفیلیا کے لیے؟ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ جیسے ہماری باڈی میں اگر کسی بھی جگہ کٹ لگتا ہے، تو اس کٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پہ کلاٹنگ کی ضرورت ہے، جس کو ہم بلڈ کلاٹنگ کہتے ہیں۔ تو بلڈ کلاٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک نیٹ ورک میش سا بنتا ہے وہاں پہ، تھرومبوپلاسٹین ہوتا ہے، یہ پروٹینز ہیں، اور اسی طرح کچھ گلوبولن فیکٹر ہے اس میں، پلازما تھرومبوپلاسٹین ہے، دوسرے پروٹینز آتے ہیں اس میں، وٹامن کی کا بھی اس میں یہ ہوتا ہے پارٹ۔ اگر یہ وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک میش سا بنتا ہے، اور اس میش کی وجہ سے بلڈ رک جاتا ہے۔ تو اٹ ٹیکس آلموسٹ 3 to 8 منٹس، یعنی کہ 3 سے 8 منٹ تک لگتے ہیں ان پروتھرومبین کو یا تھرومبوپلاسٹین کو، یہ آتے ہیں وہاں پہ ایک نیٹ ورک سا بناتے ہیں کٹ کے اوپر، کٹ کی جگہ، تو دھیرے دھیرے بلڈ سکیز جو ہوتا ہے، آؤٹ بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ رک جاتی ہے، تو اس کو بلڈ کلاٹنگ کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہیموفیلک پیشنٹ جو ہوتا ہے، ان میں یہ بلڈ کلاٹنگ فیکٹرز موجود نہیں ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اگر ایک مائنر سا کٹ لگتا ہے تو اس پیشنٹ میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اور وہ اس انسان کے لیے، اس انڈیویجول یا اس بچے کے لیے فیٹل بھی ثابت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ انسان، وہ پیشنٹ مر بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کو زیادہ بلڈ لاس ہو جائے۔ تو کیا ہے، جیسے میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ ایک نارمل انسان میں اگر کہیں پہ کٹ لگتا ہے تو 3 سے 8 منٹ تک بلیڈ ہوتا ہے، اس کے بعد بلڈ کلاٹ آتا ہے اور بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ لیکن اس پیشنٹ میں اگر کٹ لگتا ہے تو آورس تک بلڈ نہیں رکتا ہے، اور وہاں پہ ایک رسک آ جاتی ہے کہ کہیں یہ انسان مر نہ جائے۔ تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے اس ہیموفیلیا کے بارے میں، ایک انسان میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو آج تک سائنس نے اس ہیموفیلیا کے بارے میں کوئی پرماننٹ میڈیسن نہیں نکالا ہے، کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں نکالا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان
جو ہیموفیلک ہے اگر اس میں کٹ لگ گیا اور بلڈ لاس ہو گیا تو اس کی زندگی کو بچانے کے لیے یا اس کی زندگی کو آگے کرنے کے لیے ہم اس میں بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں، یا کسی وقت ہم بلڈ ہیموفیلک پیشنٹ سے بلڈ نکال کے اس کو دوسرا بلڈ ڈالتے ہیں جس میں بلڈ کلاٹنگ فیکٹرز موجود ہوتے ہیں، تاکہ اگر وہاں پہ اس کو کلاٹنگ نہیں ہوتی ہے، ہیموفیلک ڈیزیز ہے اور ہم نے اس کا بلڈ چینج کیا تو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ اس انسان میں اس کو بلڈ کلاٹنگ دیتا ہے اور وہ انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اینٹی ہیموفیلک گلوبن جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہیں ہیموفیلیا اے کے لیے، تو وہاں پہ وہ ایک ہیموفیلک پیشنٹ لے سکتا ہے یہ پروٹینز، اور اس کی وجہ سے اس کا جو یہ ہیموفیلک ڈیزیز ہے یہ اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کیور ہوتا ہے۔ تو ہم نیچے میں آپ کو میں ایک کراس بتانے جا رہا ہوں، یعنی کہ سپوز ایک نارمل مین ہے، تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ مین میں سیکس کروموزوم پیئر جو ہوتا ہے وہ ایکس وائی ہوتی ہے، اور جو فیمیل ہوتی ہے وومین ہوتی ہے وہاں پہ ایکس ایکس ہوتا ہے۔ اور نارملی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہے کہ جو یہ ہیموفیلک جین ہوتا ہے یہ پریزنٹ ہوتا ہے کس میں، ایکس کروموزوم پہ۔ تو وائی کروموزوم جو ہے اس کے لیے کوئی جین رسپانسبل نہیں ہے کہ وہ ہولڈ کرے اس ہیموفیلک جین کو۔ تو ایکس کروموزوم سپوز ہم ایک کیریئر وومن کو لاتے ہیں، یعنی کہ اس کی جو ایکس باڈی ایک ہے اس پہ ہیموفیلک جین موجود ہے، اس کا جو دوسرا ایکس کروموزوم ہے وہ نارمل ہے، اور تو یہ کیریئر بن گئی، یہ ہیموفیلک نہیں ہے کیونکہ ایک ہی ایکس کروموزوم کے اوپر اس کو ہیموفیلک جین موجود ہے، تو یہ وومن جو ہے یہ ہے کیریئر وومن۔ تو اس کی شادی یا اس کا کراس اگر ہم کرتے ہیں نارمل مین کے ساتھ جس کو ہیموفیلک جین نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ گیمیٹس الگ کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے گیمیٹس الگ کیے تو ہم نے کیا دیکھا، جو وومن کی جو دو گیمیٹس تھے، ایک تھا ایکس دوسرا ہے ایکس ایچ، یعنی کہ ہیموفیلک جین، تو ایکس کو بھی الگ کیا ایکس ایچ کو بھی الگ کیا۔ اب مین میں آئیں گے، میل میں آئیں گے، وہاں پہ ہم نے ایکس کو الگ کیا وائی کو الگ کیا، تو اب ہم ان گیمیٹس کو آپس میں کراس کرتے ہیں، فیمیل گیمیٹس کو میل گیمیٹس کے ساتھ۔ تو جب ہم آف سپرنگز دیکھتے ہیں، یہاں پہ لیفٹ سائڈ میں نے ایک ڈبہ بنایا ہے، اس میں 4 باکسز ہیں، تو لیفٹ سائڈ کھڑا میں نے رکھے ہیں فیمیل کی 2 گیمیٹس، ایک ہے نارمل ایکس دوسرا ہے ایکس ایچ، تو اوپر میں نے رکھے ہیں باکس کی ایکس اور وائی، یعنی کہ ایک باڈی ہے ایکس وہ میل کی ہے اور وائی بھی اسی میل کی دوسری باڈی۔ اب ہم کراس کرنے جا رہے ہیں، تو ہم ایکس فیمیل کے نارمل ایکس کو میل کی نارمل ایکس کے ساتھ ملاتے ہیں، تو وہاں بنے گا ایکس ایکس۔ تو یہ ایکس ایکس آپ کو آلریڈی پتہ ہے، جب 2 ایکس آئیں گے تو یہ فیمیل ہے، تو یہ نارمل گرل آ گئی۔ تو آف سپرنگ اگر نارمل لڑکی ہے تو اس میں ہیموفیلک پرابلم نہیں ہوگی، نہ یہ کیریئر ہوگی نہ یہ ہیموفیلک پیشنٹ ہوگی۔ تو اب ہم اسی ایکس باڈی کو، یعنی کہ گرل کے نارمل ایکس باڈی کو بوائے کے نارمل وائی باڈی کے ساتھ کراس کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں ملتا ہے ایکس وائی، یعنی کہ ہمیں بوائے مل گیا اور وہ بھی نارمل ہے۔ اور اب ہم کراس کرتے ہیں جو ایکچولی کیریئر جین ہے، کیریئر کروموزوم ہے فیمیل کا، یعنی کہ اس میں ہیموفیلک جین موجود ہے، تو ہم ایکس ایچ اس کو کراس کرتے ہیں نارمل ایکس میل کے ساتھ، تو ایکس ایچ فیمیل کیریئر ہے، تو ایکس ہے نارمل مین کا، تو ہمیں کیا ملتا ہے ایکس ایکس ایچ، یعنی کہ ہمیں وہ لڑکی مل گئی جو کیریئر ہے، جو ہیموفیلک نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی ایکس کروموزوم پہ ہیموفیلک جین موجود ہے، دوسرے ایکس کروموزوم پہ یہ ہیموفیلک جین موجود نہیں ہے، وہ نارمل ہے، تو اس لیے ایکس ایکس ایچ اس کا یہ آ گیا جینوٹیپک ریشو، جینوٹائپ آ گیا، تو یہ جو لڑکی ہے یہ کیریئر ہے۔ لیکن جب ہم ایکس ایچ کو وائی کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا ہے، تو ہمیں ملتا ہے ایکس ایچ وائی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وائی کروموزوم جو ہوتا ہے اس پہ کوئی ایسا جین نہیں ہے جو فیور کرے ہیموفیلک جین کو، تو یہاں پہ جو ایکس باڈی آ گئی ایکس ایچ وائی، تو یہ ہیموفیلک بوائے آ گیا، یعنی کہ میل
کیڑا آ گیا، میل آف سپرنگ آ گیا لیکن ہیموفیلک ہے۔ تو آپ کو یہ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میل کے ایکس باڈی پہ ہی ایچ آتا ہے، ہیموفیلک جین آتا ہے، تو وہ میل پورا ہیموفیلک آتا ہے، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اس کو، کیونکہ وائی اس جین کے لیے رسپانسبل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فیمیل میں یہ ضروری ہے کہ دونوں ایکس کروموزومز پہ ہیموفیلک جین آئے، تب جا کے یہ فیمیل ہیموفیلک فیمیل بنتی ہے، ادروائز یہ ہیموفیلک کیریئر بنتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو سمپل سا کراس دکھایا کہ اگر ہم ایک کیریئر وومین، ہیموفیلک کیریئر وومین کو نارمل مین کے ساتھ کراس کرتے ہیں تو ہمارا جو آف سپرنگ ریشیو ہے وہ کیا ملتا ہے۔ تو ہمیں 2 گرلز مل گئی، وہ ایک تھی نارمل، ایک تھی کیریئر، اور 2 بوائز مل گئے، ایک تھا نارمل اور ایک تھا پورا ہیموفیلک۔ تو بائی دس ڈائیگرام، اس ڈائیگرام سے ہم کیا اب نکالتے ہیں، ایکس کرتے ہیں کہ 50% بوائز جو ہیں یا میلز جو ہیں وہ ہیموفیلک ہیں جب مدر کیریئر ہوگی اور نارمل ہوگا فادر۔ تو ہیموفیلیا جو ہے، یہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ یہ ایکس جین کروموزوم کی وجہ سے کیری ہوتا ہے اور یہ وائی کروموزوم پہ موجود نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وائی کروموزوم پہ ایسے کوئی الیل نہیں ہے جو اس ہیموفیلک جین کو فیور کرے، ہولڈ کرے۔ اور and in a female if one chromosome is carrier H allele, it is neutralized and dominated by allele present on next chromosome۔ یعنی کہ اگر فیمیل ہے وہاں پہ XXH ہے، اگر ایک ایکس باڈی پہ ایک ایکس کروموزوم پہ ہمیں ہیموفیلک جین ہے لیکن دوسرا ایکس کروموزوم جو ہے وہاں پہ ہیموفیلک جین نہیں ہے، تو وہ اس کو ایکویٹ کرتا ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے، ڈومینیٹ بھی نہیں کرتا ہے، ایکویٹ کرتا ہے، تو یہ کیریئر بنتی ہے، یہ ہیموفیلک نہیں بنتی، کیونکہ وہاں پہ جو نارمل الیل ہوتا ہے وہ اس الیل کے کو ڈومینیٹ کرتا ہے، نیوٹرلائز کرتا ہے، ایکویٹ کرتا ہے، تو یہ اس کو پیشنٹ نہیں بنے دیتا ہے، ہیموفیلک نہیں بنے، لیکن ہاں کیریئر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہے کہ یہ جو ڈیزیز ہے، ہینس فیمیلز گیٹ لیسٹ افیکٹڈ، یہ میلز کو زیادہ اٹیک کرتا ہے، کیونکہ اگر میلز میں صرف ایک ایکس کروموزوم پہ ہیموفیلک الیل آ گیا تو مان لیجئے کہ جو یہ میل ہے یہ ہیموفیلک پیشنٹ بن گیا۔ لیکن فیمیل کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایکس کروموزوم پہ جب ایچ جین آئے، جب ہیموفیلک جین آئے، تب جا کے یہ لیتھل بنتا ہے، اور وہ جو گرل ہوتی ہے وہ ہیموفیلک بنتی ہے لیکن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے برتھ سے پہلے ہی۔ تو آگے چلتے ہیں، ابھی کیا لکھا ہے میں نے یہاں پہ کہ اینڈ ان میلز if chromosome get H gene both male becomes victim of hemophilia as Y chromosome does not hold any allele۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر ایکس ایچ اور وائی میل میں ہے تو یہ ہیموفیلک بنتا ہے، کیونکہ وائی کروموزوم جو ہے وہ اس الیل کو ہولڈ نہیں کرتا ہے، وہ اس کو ایکویٹ نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ایکس کروموزوم پہ ہی ہیموفیلک جین آ گیا تو یہ بوائے جو ہوتا ہے یہ ہیموفیلک بنتا ہے۔ تو ہیموفیلک ڈیزیز جو ہوتی ہے اٹ از نون ایز رائل ڈیزیز، یہ رائل ڈیزیز کہلاتی ہے۔ کیوں رائل ڈیزیز کہلاتی ہے؟ ایز اٹ از اے ڈیزیز ایز دس ڈیزیز واز کوائٹ کامن ان رائل فیملیز آف یورپ۔ یورپ میں جو رائل فیملیز ہوتی تھی تو وہاں پہ یہ بہت ہی کامن ہوتی تھی، اس لیے اس ڈیزیز کو رائل ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیزیز جو ہے ہیموفیلیا، یہ سپریڈ ہو گئی کوئین وکٹوریہ کے بچوں میں 1819 سے لے کے 1901 تک، یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ میں کوئین وکٹوریہ کے جو بچے ہوئے ان میں یہ سپریڈ ہو گئی۔ جو کوئین وکٹوریہ کے انسسٹرز تھے ان میں یہ جین موجود نہیں تھا، لیکن پھر کیا ہوا، جو کوئین وکٹوریہ کا فادر تھا یا مدر تھا، بائی ایکسیڈنٹ ان میں سے کچھ میوٹیشن ہو گئی تو یہ جین ان میں آ گیا۔ کیونکہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ مینڈل ڈس آرڈر ہے، جب کسی جین میں کوئی میوٹیشن ہوتی ہے یا آلٹریشن ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک ڈس آرڈر بنتا ہے۔ تو کوئین وکٹوریہ کے جو پیرنٹس تھے، کسی ایک پیرنٹ میں شاید
یہ میوٹیشن ہوگی یا آلٹریشن ہوگی اور یہ جین وہاں پیدا ہو گیا جو رسپانسبل تھا ہیموفیلیا کے لیے. 1819 سے لے کر 1901 تک جو بھی بچے کوئین وکٹوریہ سے پیدا ہو گئے وہ سفر ہو گئے اس ہیموفیلیا سے. تو اسی لیے اس ہیموفیلک ڈیزیز کو رائل ڈیزیز بھی کہتے ہیں. تو ابھی جو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا ہے کہ فیمیلز میں جب دونوں ایکس کروموزومز پہ اس ہیموفیلک جین موجود ہوگا تب جا کے فیمیل ہیموفیلک پیشنٹ بنتی ہے. ادروائز فیمیل جو ہوتی ہے کیریئر ہوتی ہے، لیکن میل جو ہوتا ہے اس میں ایکس اور وائی کروموزوم ہوتی ہے. تو وائی کروموزوم اس ہیموفیلک جین کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، لیکن اگر ایکس کروموزوم پہ اس کا یہ جین آ گیا تو جو میل ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے، وہ ہیموفیلک بن جاتا ہے. تو اس طرح سے جب فریکوینسی نکالی گئی، جب سٹیٹس نکالا گیا، جب ایویلویشن ہو گئی پوری ورلڈ میں، تو اس ڈیزیز کی فریکوینسی تھی یعنی کہ 1 in every 7,000 میلز، یعنی کہ ہر 7,000 میلز میں سے ایک ہیموفیلک پایا گیا. لیکن ہر 1 کروڑ میں 1 کروڑ گرلز میں ایک پیشنٹ کو دیکھا گیا. یعنی کہ اگر 7,000 میلز ہم لیں گے تو ایک ہیموفیلک میل ہمیں مل جائے گا، لیکن اگر ہم 1 کروڑ گرلز کو لیں گے تو وہاں پہ پھر جا کے ہمیں ایک ہیموفیلک گرل مل سکتی ہے. یعنی کہ اس ڈیزیز کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے میلز میں ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. Its frequency is 1 in every 7,000 males and its frequency is 1 in every 1 crore females. Hence this disease is known as male disease and not a female disease. اس لیے اس ڈیزیز کو میل ڈیزیز کے نام سے پکارا جاتا ہے یا رائل ڈیزیز کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو ٹائم اتنا ہی لیں گے ہم اس وقت، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ کل، اس کا دوسرا پارٹ بھی کریں گے. تو آج فی الحال میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ہیموفیلیا ہے کیا، کیسے ہوتی ہے، کون سی پرابلم آ جاتی ہے. تو اس کے ہمیں ابھی کراسز پڑھنے ہیں کہ اگر فادر اور مدر ہیموفیلک ہوگا، نارمل ہوں گے، کیریئر ہوں گے، تو ان کے آفسپرنگس کیا کیسے ہوں گے، وہ کیسے پیدا ہوں گے. تو وہ کراسز ہم انشاءاللہ کل دوسرے ٹاپک پہ پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی. تھینک یو.